جو آج بیانات ہیں مارشل صاحب وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا آپ نے ہرمز کو کہ جو لوگ ٹول دیں گے وہ بھی ذمہ دار ہوں گے، اور کہا کہ ہم ناکہ بندی کریں گے. آگے سے ریولوشنری گارڈز کا بیان وہ بھی سامنے آ گیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم قبرستان بنا دیں گے امریکی افواج کا. تو ایک طرف جنگ بندی 2 ہفتے کا عمل ہے، دوسری جانب یہ عمل اگر آغاز ہوتا ہے تو جنگ بندی اگر خدا نخواستہ ٹوٹی تو پھر تو مذاکرات مزید مشکل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ ٹو یور پروگرام. دیکھیے یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نا، ان کو ہمیں زیادہ ویٹیج نہیں دینی چاہیے. اچھا، میرے خیال جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو دونوں کنٹریز جب یہاں سے گئی ہیں تو انہوں نے اس وقت کیا آفیشیل سٹیٹمنٹ یا اعلامیہ ایشو کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دونوں پارٹیز نے بہت ہی مائلڈ قسم کا اعلامیہ کیا، جس میں انہوں نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ مذاکرات ٹوٹ گئے ہیں یا جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے، بلکہ انہوں نے صرف یہ بات کہی کہ جی کہ کچھ نکات تھے جن کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن چند نکات ایسے ہیں جن کے اوپر ایگریمنٹ نہیں. بالکل. اب مذاکرات ناکام کا لفظ بھی نہیں ہوا ہے استعمال دونوں جانب. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح فرما رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ہمیں ان سٹیٹمنٹس کو ویلیو کرنا چاہیے. پھر اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی جو ٹویٹر کے اوپر جو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ظاہر کیا، وہ بھی میرا خیال ایک بہت ہی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے اچھے مذاکرات ہوئے اور کافی چیزوں پر ایگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن چند چیزیں تھیں جو کہ جن کے اوپر ایگریمنٹ نہیں. دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ سمجھنا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس جنگ میں سے ایک وکٹری کا نوشن لے کے نکلنا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جو یہ چاہے گی کہ جب بھی پیس ڈیل سائن ہو تو کہا جائے کہ وہ پارٹی جنگ ہار گئی ہے. ابھی تک پرسیپشن کی جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہے، لیکن امریکہ جو ہے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ جب پیس ڈیل سائن ہو تو لوگ جنرلی کہیں کہ امریکہ کو شکست ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جو میرے خیال میں یہ جو مذاکرات ہیں، جس طرح منیر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ابھی 2-3 سیشنز ان مذاکرات کے اور ہوں گی. دونوں پارٹیز چاہیں گی کہ ان مذاکرات سے ہم اپنے اپنے بینیفٹ کے لیے چیزیں حاصل کر سکیں. امریکہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یا تو اسٹریٹ آف ہارمز کو، جس طرح 27 فروری کو اسٹریٹ آف ہارمز کی حالت تھی، اس حالت پہ ریٹرن کر دیا جائے، یا وہ اور ایران مل کے اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کریں. جبکہ ایران چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے جو 47 ایئر سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ریموو ہو جائیں، جو اس کے اسیٹس فریز ہوئے ہوئے ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنے ملک کی ریکنسٹرکشن کر سکے، اور جو دوسرے ممالک میں اس کی پراکسیز کے اوپر اسرائیل ان کے ساتھ ابھی بھی نبرد آزما ہے، اس جنگ کو بھی امریکہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے روکے. سو میرے خیال میں کہ 2-3 سیشنز کے بعد ان چیزوں کے اوپر یعنی کہ ایک طریقے سے دونوں پارٹیز مان جائیں گی. اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی کھول دیا جائے گا، لیکن ایران اس کے اوپر اپنے انفلوئنس کو قائم رکھے گا، اور جو ہے ایران کے اوپر سے بھی سینکشنز ہٹ جائیں گی، کیونکہ جنگ اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک ایران کو یہ ایشورٹی نہ ملے کہ جو پیسے اس کے نقصانات ہوئے ہیں ان نقصانات کو وہ پورا کر سکتا ہے ان پیسوں سے، تاکہ اپنی پوری ریکنسٹرکشن کو دوبارہ کرے. تو امریکہ بالکل چیز سوچنی پڑے. جی بالکل. مذاکرات والا جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ منیر اکرم صاحب نظر آ رہی تھی کہ 15 نکات تھے. خود ایرانین بھی یہ بات کر رہے تھے، امریکنز بھی یہ بات کر رہے تھے کہ 2 سے 3 نکات ہے جن کے اوپر ڈیڈ لاک کی صورت رہی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم اس پازیٹیو وے میں بھی دیکھیں کہ 15 سے بات نکلی اور 3 پر آ کر رکی ہے. تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگلی میٹنگز ایسی ہوں تو ان چیزوں میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. پھر جی بالکل. ابھی یعنی کہ اب جو فوکس آ گیا ہے وہ جو میں کہتا ہوں کور ایشوز ہیں، یہ سب میں یعنی کہ جڑ ہے، سب جو مشکلات ہیں اس کی جڑ ہے. نیوکلیئر ایشو ہے، اور اب ہرمز کا ایشو پہلے نہیں ہوتا تھا، اب وہ بن گیا ہے کور ایشو. تو ان دونوں پر
توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. اور جو لیبنان کا ایشو ہے وہ ایک سائیڈ ایشو نظر آتا ہے، پر وہ ایران کے لیے بہت اہم ہے کہ اسرائیل وہاں جو حزب اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہا ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ سیز فائر پہ یہی تھی کہ پورے خطے میں سیز فائر ہوگا. تو وہ اسرائیل کی شیطانی ہے کہ وہ کولیپس کرانا چاہتا ہے یہ پورے پروسیس کو وہاں حملے جاری رکھنے سے. تو ہم نے امریکہ سے بھی بات کرنی ہوگی کہ یہ لیبنان میں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو روکیں. اس کے بعد میں میرے خیال میں ہرمز پہ پھر کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے. ہرمز کے فیصلے میں ایران کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، ایکسیس ٹو اٹس ریسورسز، سینکشنز، ریلیف، کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. اس کے عوض میں وہ کھول جائے گا. اور جو نیوکلیر ایشو ہے اس پہ بھی کچھ جو ایرانی بیس لائن جو ہے ان کی وہ یہ ہے کہ جی ہماری رائٹ ٹو انریچمنٹ رہے گی. تو اگر آپ انریچمنٹ ان کو الاؤ کرتے ہیں، بڑی لو لیول پہ کریں، اس پہ انٹرنیشنل کوآپریشن ہو، سب کچھ ہو، تو میرے خیال میں ایک کمپرومائز نکل سکتا ہے اس پہ. اس میں مارشل صاحب ہمیشہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ڈینائی کرتا آیا ہے، اور امریکہ کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جوہری ہتھیار، بلکہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بڑے خاصے سخت جملے بھی کہے کہ وہ نہیں کرنے دیں گے. یہ ایک بڑا طویل اور بڑا لمبا ایک ماضی ہے اس جوہری پروگرام کے حوالے سے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات چیت میں، جیسے ابھی بات کرتے ایک لفظ استعمال کرتے کور ایشو ہے، اب یہ کور ایشو میں یہ سب سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ کسی جانب بیٹھتا نظر آئے گا؟ کیونکہ یہ نے دیکھا کہ مسلسل پہلے بھی کوئی شاید کوشش ہوئی ہوں ماضی میں، اب وہ آپ بہتر بتا سکیں گے، لیکن ایک طرف ڈینائی کیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ الزام ہے. دیکھیے یہ ایک بڑا کنٹینشس سا پوائنٹ ہے، کیونکہ دونوں پارٹیز کا اس کے اوپر بہت ہی ویریڈ پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیے ایران جو ہے بیفور دا وار، وہ جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو معاہدہ پریزیڈنٹ اوباما نے کیا تھا ایران کے ساتھ اس کو پھاڑا نہیں، اس وقت تک ایران جو تھا وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ریویو کے اندر تھا. ہر 6 مہینے کے بعد انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے انسپیکٹرز آتے تھے اور اس کی سب جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو وزٹ کرتے تھے اور ان کی انسپیکشن ہوتی تھی اور اس پہ رپورٹ شائع ہوتی تھی. اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ایز ویل ایز CIA کی جو رپورٹ ہے جو ریلیز ہو چکی ہے، ایران نے کوئی ایسی انڈیکیشن شو نہیں کی تھی کہ وہ اٹامک ویپنز بنا رہا ہے.